الرحمن الرحیم ہم سلسلہ وار علم صرف یعنی عربی گرامر کے ضروری اسباق سیکھ رہے ہیں۔ مصدر سے بننے والے 7 اسماء مشتقہ میں سے آج ہم اسم مفعول کے بارے میں سیکھیں گے۔ اسم مفعول کی تعریف، ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کس وزن پر آتا ہے، غیر ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کس وزن پر آتا ہے، ان کے بنانے کا طریقہ اور ان کی گردانیں، اور اسی طرح اردو میں اسم مفعول کیسے بناتے ہیں، یہ سارا آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے۔ آپ نے ایک نظر ڈالنی ہے، انتہائی آسان انداز سے سمجھا دیا گیا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو اسم مفعول کے 6 صیغے آتے ہیں، ثلاثی مجرد سے بھی اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی، ہے تو اسم مفعول کے 6 صیغے، لیکن یہ 14 جگہوں پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ضمائر مرفوع منفصلہ کی گردان سیکھی ہوگی، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ یہ 14 مرفوع منفصل ضمیریں ہیں۔ ان 14 ضمیروں کو آپ ان 6 صیغوں کے شروع میں لگائیں تو یہ اسم مفعول کے 6 صیغے 14 جگہوں پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ مثلا میں کر کے دکھاتا ہوں، ہوا مفعول، ہما مفعولان، ہم مفعولون، ہیا مفعولۃ، ہما مفعولتان، ہن مفعولات۔ ایسے ہی انت مفعول، انتما مفعولان، انتم مفعولون، انت مفعولۃ، انتما مفعولتان، انتن مفعولات، انا مفعول، نحن مفعولون۔ یہ 14 جگہوں پر یہ اسم مفعول کے صیغے استعمال ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ بھی بالکل آسان ہے۔ ہوا مفعول، اس ایک مذکر پر کام کیا گیا ہے۔ ہما مفعولان، ان 2 مذکر پر کام کیا گیا ہے۔ ہم مفعولون، ان سب مذکر پر کام کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جب ہم کہیں گے انا مفعول، مجھ پہ کام کیا گیا ہے، نحن مفعولون، ہم پر کام کیا گیا ہے۔ بالکل آسان اسم مفعول کی گردان ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اردو سے بھی اسم مفعول بالکل آسان ہے اس کا بنانا۔ اللہ کریم ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔